السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز صحیح ہے؟ کلیئر نہیں ہے؟ اب دیکھیں آواز صحیح ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے تو کلاس شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب شروع کرتے ہیں اور آپ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ ہماری کتاب کے حساب سے اس کا نمبر ہے 33۔ صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھویا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھویا۔ اس جنابت سے مراد وہ مخصوص مادہ ہے جو مرد سے خارج ہوتا ہے، جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں۔ میں نے اس مادے کو دھویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ کپڑا دھویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے۔ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، اور پانی کے نشانات آپ کے کپڑوں میں موجود تھے۔ ظاہر ہے جب پانی سے دھویا جائے گا، اس جنابت کو، اس مادے کو جب دھوئیں گے آپ اور اس کو پہن لیں تو نشان تو موجود رہے گا، گیلا پن تو ہوگا نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گیلے پن کے ساتھ ہی جا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لباس چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جو مادہ لگا اس کو دے دیا جائے۔ حتیٰ کہ یہ جو مادہ ہے نا، مادہ منویہ، اس کے نجس یا عدم نجس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ ناپاک ہے یا نہیں ہے۔ لیکن حیض کا خون، مینسس، ماہواری، یہ جو خون ہے نا، یہ تو نجس ہے بالاتفاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ایام مخصوصہ شروع ہو جاتے، مخصوص دن منسوخ شروع ہو جاتے، تو ہم اپنا ایام مخصوصہ یا منسوخ والے، ماہواری والے لباس پہن لیا کرتے تھے، نماز تو پڑھنی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے ساتھ ہمیں لٹا لیا کرتے تھے. آپ نے جو چادر پہنی ہوئی ہوتی, عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے رسول کے لباس کے کسی حصے کو یہ خون لگ جاتا, یہ مینسس کا, حیض کا, تو نبی اسلام صرف اسی جگہ کو دھویا کرتے تھے, جسم کو لگ جائے یا کپڑے کو لگ جائے اسی جگہ کو دھویا کرتے تھے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے. لباس چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نجاست والی چیز کپڑے کو لگ جائے, جسم کو لگ جائے, صرف اسی جگہ کو دھونا ہے, غسل نہیں کرنا, کپڑا چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ چینج کرنا چاہیں, آپ کے پاس وافر مقدار میں لباس موجود ہے تو آپ کر لیں, اچھی بات ہے. تو مسلم کے الفاظ یہ ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لقد كنت افرقه, میں اس مادے کو خرچا کرتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اس مادے کو میں خرچا کرتی تھی. فرقن خرچنا فیصلی فیہ, اور آپ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. خرچا کسی چیز کو جاتا ہے جب وہ خشک ہو جائے, جو کوئی چیز خشک ہو جائے تو اس کو ملا جاتا ہے, خرچا جاتا ہے. فرق یفرق. اچھا اس حدیث میں دو باتیں آ گئی, نمبر ایک دھونا اور نمبر دو خرچنا. یعنی اگر وہ تازہ ہے, گیلی ہے, تو عائشہ صدیقہ دھو دیا کرتی تھی رضی اللہ عنہا, اور اگر وہ خشک ہو چکی ہے تو صرف اس کو رگڑ دیا کرتی تھی, خرچ دیا کرتی تھی, دھوتی نہیں تھی, دھوتی نہیں تھی. نبی اسلام اس میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یہ ہے وہ حدیث. اچھا اس میں جو فقہ حنفی ہے نا, یعنی امام حنیفہ کے نزدیک جو یہ مادہ ہے نا, جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں, یہ نجس ہے. یہ کیا ہے؟ نجس. اور دلیل کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دھو دینا, اس مادے کو دھو دینا. کہتے ہیں اگر نجس نہیں ہے نا, اگر یہ نجس نہیں ہے تو پھر دھویا کیوں؟ دھونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نجس ہے. امام شافعی اور دیگر جمہور اہل علم ان کے نزدیک یہ نجس نہیں ہے. جمہور اہل علم کے نزدیک یہ نجس نہیں ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل صحیح بخاری صحیح مسلم کی وہ احادیث ہیں جن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ مادہ خشک ہو جاتا ہے کپڑے پر تو صرف اس کو خرچ دیا کرتی تھی, دھوتی نہیں تھی, اور اللہ کے رسول اسی میں جا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے. زائل کرنا ضروری ہے, رہنے نہیں دیا جائے گا. زائل کرنا یعنی اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اگر وہ گیلا ہے اس کو دھو دیا جائے, اور اگر خشک ہو چکا ہے تو اس کو خرچ کر صاف کر دیا جائے. صاف کرنا ضروری ہے بالاتفاق. ایسے نہیں ہے کہ پاک یا ناپاک ہونے کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں اس کو, نہیں. مسائل الحدیث, مسائل لکھیں. پہلا مسئلہ, منی کو, اس مخصوص مادے کو یا مادہ منویہ کو جسم اور کپڑے سے ختم کرنا ضروری ہے. اس مادہ منویہ کو لکھیں یا مادہ مخصوصہ کو جسم سے اور کپڑے سے ختم کرنا ضروری ہے, چاہے وہ تر ہے یا خشک, تازہ ہے یا خشک. ٹھیک ہے. نمبر 2, مادہ منویہ یہ مخصوص مادہ کپڑے کو لگ جائے اور وہ تازہ ہو,
کپڑے کو لگ جائے اور وہ تازہ ہو، یعنی سوکھا ہوا نہیں ہے، گیلا پن ہے، تو اسے دھویا جائے گا. اور اگر وہ خشک ہے تو اسے خرچ کر، مل کر، مسل کر صاف کیا جائے گا. نوٹ: امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مادہ نجس ہے جبکہ دیگر اہل علم کے نزدیک یہ نجس نہیں ہے. لیکن دیکھیے اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اسے زائل کرنا ہے، اسے صاف کرنا ہے، اسے ختم کرنا ہے. اس کے ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بين الشعب الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل متفق علیہ. اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حدیث کتاب کے حساب سے 34 نمبر ہے. صحیح بخاری کتاب الغسل کے اندر اور صحیح مسلم کتاب الحیض کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کا مفہوم جلسہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بیٹھے تم میں سے کوئی، جلس بیٹھنے کو کہتے ہیں، جب بیٹھے تم میں سے کوئی بین شعابها الاربع، بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان، اپنی بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان جب تم میں سے کوئی شخص بیٹھے، جہدہ پھر وہ کوشش کرے، وجب الغسل تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا. یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری، یہ مراد ہم بستری ہے، 4 شاخوں سے مراد ہے اس کے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں. مراد یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے آتا ہے، تعلقات قائم کرنے کے لیے ملاپ کرتا ہے، میاں اور بیوی کی شرمگاہ آپس میں ٹکرا جاتی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا. اور صحیح مسلم کے الفاظ وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، چاہے انزال نہ ہی ہو، یعنی چاہے پانی کا خروج نہ ہو، نہ مخصوص مادہ مرد سے نکلا نہ عورت سے نکلا، لیکن ان دونوں کی شرمگاہیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں تو شرمگاہوں کا ملنا ہی غسل کو واجب کر دے گا. یہ غسل کے وجوب کا ذکر ہو رہا ہے. میاں بیوی جب آپس میں ملیں گے، ان کی شرمگاہیں ٹکرائیں گی تو ان پر غسل واجب ہو جائے گا، چاہے مادے کا خروج ہو یا نہ ہو، مادہ منوی یا مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے یا نہ نکلے، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو جائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے، شروع اسلام میں، ابتدائی اسلام میں میاں اور بیوی دونوں کے لیے حکم یہ تھا
کہ جب تک انزال نہیں ہو جاتا، مادے کا خروج نہیں ہو جاتا، مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا مرد یا عورت دونوں سے، غسل فرض نہیں ہوتا تھا. دخول ہو گیا، شرمگاہیں ٹکرا گئیں، دخول بھی ہو گیا، جب تک پانی نہیں نکلتا تھا، مادہ خارج نہیں ہوتا تھا، غسل واجب نہیں تھا. بعد میں شریعت کا حکم تبدیل ہوا، اور وہ حکم اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اب غسل کا وجوب صرف شرمگاہ کے ٹکرانے سے ہے. مادے کا خارج ہونا یا نہ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا، ٹکرانے سے ہی غسل واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب مسائل لکھیں. پہلا مسئلہ، خامند اگر بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، خامند بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، مخصوص مادے کا خروج ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا. مخصوص مادے کا خروج یعنی مخصوص جو مادہ ہے پانی وہ نکلے یا نہ نکلے دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا. نمبر 2، ابتدائی اسلام میں میاں اور بیوی پر غسل تب فرض ہوتا تھا جب مخصوص مادے کا خروج ہو جاتا. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا جس کا ذکر اس حدیث میں ہے. پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا جس کا ذکر اس حدیث میں ہے. نمبر 3، میاں اور بیوی کے آپس میں ہم بستری کی کوشش کرنے پر غسل دونوں پر واجب ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت پر تو نہیں ہے مرد پر ہے، دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے،
اگلی حدیث ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن العمل فسألوه عن الغسل فقال يكفيك الصوم فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ المال على رأسه ثلاثا. یہ حدیث میں بڑی اہم ہے، غور طلب ہے، اسے توجہ سے سننا ہے. ابو جعفر یہ کنیت ہے، محمد بن علی یہ ان کا نام ہے. محمد بن علی یہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. ابو جعفر محمد بن علی یہ حسین بن علی کے بیٹے اور علی بن ابی طالب کے پوتے ہیں. کہتے ہیں انہ کان ہوا و ابوہ، کہ ابو جعفر اور ان کے والد ابو جعفر اور ان کے والد، کون ان کے والد؟ علی بن حسین. علی بن حسین تو یہ ابو جعفر جو ہیں ان کا نام ہے محمد بن علی اور یہ بیٹے ہیں علی بن حسین کے، یعنی علی رضی اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا لگے ہوئے؟ پوتے. حسین رضی اللہ عنہ کے لگے پوتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. ابو جعفر محمد ان کا نام ہے، علی بن حسین کے یہ بیٹے ہیں. یہ خود اور ان کے والد علی بن حسین یہ دونوں جابر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وعنده قوم اور جابر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فسألوه عن الغسل، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا غسل کے بارے میں، غسل جنابت کے بارے میں. یعنی غسل جنابت کے لیے کتنا پانی کافی ہے؟ ظاہر ہے آپ نے جانا غسل جنابت بڑا اہم غسل ہوتا ہے جس میں صفائی، وضو اور پھر پانی ڈالنا. کتنا پانی غسل جنابت کے لیے ضروری ہے؟ یہ سوال ہے. اب اس سوال کا جو جواب ہے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا. کہتے ہیں یکفی کا ساعٌ، تجھے ایک سا کافی ہے. جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا کہ ایک سا تجھے کافی ہے، اور ایک سا آج کے دور کے حساب سے تقریباً 2.5 kg بنتا ہے. 2.5 kg 2.5 2 کلو 500 گرام. جمبو بوتل آتی ہے نا پیپسی کی، یہ اسپرائٹ 7 اپ جمبو، وہ 2.25 لیٹر کی ہوتی ہے، اس سے تھوڑا سا زیادہ پانی. کس کے لیے؟ غسل جنابت کے لیے. اتنا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے لیے یا عام غسل کے لیے استعمال کرتے تھے. اندازہ لگائیں، غسل جنابت کے لیے جو ضروری واجب غسل ہے 2.5 کلو 2.5 kg پانی استعمال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جو ہے نا 2.5 kg سے استنجا کرتے ہیں یا پھر ہاتھ دھوتے ہیں، نل چلایا ہاتھ دھو رہے ہیں پانی گر رہا ہے. ایک بالٹی چاہیے ہوتی ہے ہمیں سر دھونے کے لیے، ایک بالٹی چاہیے ہوتی ہے ہمیں وضو کرنے کے لیے، اور ایک بالٹی چاہیے ہوتی ہے ہمیں پانی بہانے کے لیے. تو 3-4 بالٹیوں سے کم، یعنی
10 किलो पानी होगा तो हम नहाते हैं, शावर चल रहा है और हम मौज मस्ती में हैं। पानी पानी एक बुनियादी चीज है, शरीयत ने इस पानी के अंदर भी इसराफ से रोका है, ज्यादती से। बकिया चीजों में तो फिर किस कदर ज्यादा शरीयत ने रोका होगा इसराफ करने से, ज्यादती करने से। पानी का जिया शरीयत ने इसको भी बर्दाश्त नहीं किया। जिस शरीयत में पानी की कदर का बयान हो, जो एक बुनियादी चीज है, उस शरीयत में दीगर चीजों की कदर का क्या मकाम होगा। गुस्ल के लिए जो पानी है ना, हम इस पानी से सिर्फ वुदू करते हैं, जबकि आगे आ रहा है अल्लाह के रसूल वुदू किया करते थे एक मुद्द से, यानी 500 ग्राम, हाफ के जी, इससे अल्लाह के रसूल वुदू किया करते थे। इतने पानी से मैं सिर्फ हाथ धोता हूं या कुल्ली करता हूं। हमारी कौम में यानी गैर मुस्लिम बाज ममालिक ऐसे हैं जिनके बारे में ये बात मारूफ और मशहूर है, पानी का ज़िया नहीं होते हुए देते। एक एक कतरे की अहमियत है उनके यहाँ। और हमारे यहाँ जब ये बताए कहत साली है, पानी नहीं है, बैन नहीं है, फलां चीज नहीं है, फलां चीज नहीं है, इसके बावजूद भी पानी का इसराफ इस कदर ज्यादा होता है। बारिशें आ रही है, पानी जमा हो रहा है और उसके बाद वो ज़ाया हो जाता है। आधा गिलास पानी पिया, आधा गिरा दिया, आधी बोतल पी और आधी गिरा दी। अच्छा, कुछ लोग अपने आप को समझते हैं कि दुनिया जहां के सबसे समझदार लोग हैं, जानबूझकर आधा गिलास पिएंगे, आधा छोड़ देंगे, पता भी हमारा झूठा कोई नहीं पिएगा, गिरा दिया जाएगा, फिर भी आधा गिलास पानी पी के छोड़ते हैं, ये तासुर देने के लिए कि हम जो है ना बड़े समझदार, सुलझे हुए, पढ़े लिखे हैं। जाहिल आदमी है ये, इसने बर्तन को साफ नहीं किया, पढ़ा लिखा नहीं है, कराने के लिए कि हम जो है ना भूखे प्यासे नहीं है कि हम सारा साफ कर दें बर्तन। शरीयत ये कहती है बर्तन सफेद चमका दो, तो इसका एक जर्रा भी ना छोड़ो, हो सकता है उसमें बरकत हो, जो खाने की असल तासीर है, एक घूंट भी ना छोड़ो। दुनिया कह दे ये गरीब और फकीर है, लेकिन तुम तो खाने की तासीर हासिल करो ना उसे खाली करके। शरीयत ने कहा जिस उंगली से तुम खाते हो उसे भी चाटो, या अपनी बीवी को बोल दो चाट लो, मुंह तो नहीं चाटेगी। तो फिर मजबूरन खुद ही चावल खाए हैं, आपने सालन लगा हुआ चाट लें। हो सकता है वो जर्रा जो आपके हाथ में लगा है ना उंगली में, उसमें बरकत हो, खाने की असल तासीर उस जर्रे में, खा लें उसे। हमारे पढ़े लिखे इस तरह के भी हैं, अगर लुकमा गिर गया ना, साफ सुथरा है, खराब नहीं है, गिरा है बस, फेंक देंगे। हम इतने भूखे थोड़ी हैं कि गिरे हुए लुकमे को उठाएं, बरकत को फेंक रहे हैं आप, बरकत को। तो बड़ी कुछ बातें की जा सकती हैं। बहरहाल जब ये कहा जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि एक सा काफी है, यानी 2.5 केजी, फक़ाल रजुलन, आदमी ने कहा, जैसे हम भी कह सकते हैं ना, मा यकफीनी, मुझे काफी नहीं है, मुझे काफी नहीं है, मैं तो 3 बाल्टियों से नहाता हूं, तो मुझे एक बोतल का पानी वो कैसे काफी हो सकता है। 20 किलो का जो बड़ी बोतल है, बड़ा कैन है, उससे नहाता हूं, ये 2.5 किलो वाली बोतल से कैसे मैं नहा सकता हूं, मुझे काफी नहीं है। आज के दौर में हम सबका जवाब यही होगा जो उस आदमी का था। फिर सहाबी का जवाब भी सुने, सहाबी का जवाब, फ़क़ाल जाबिरुन, जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, कान यकफी, ये पानी काफी होता था, मन हुआ अवफर मिनका शअरन, जिसके बाल तुझसे ज्यादा थे।
یہ پانی اسے کافی ہو جاتا تھا جن کے بال تجھ سے زیادہ تھے. نبی اسلام کے بال داڑھی کے بھی سر کے بھی گھنے تھے اور کبھی کبھی بال آپ کے کندھے کو چھو رہے ہوتے تھے. طرح کے بال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں اور مرد ان 3 زاویوں میں سے کوئی ایک اختیار کر سکتا ہے. کان کی یہ جو لو ہے نا، یہ لو اس کے برابر. نمبر 2 کان کی لو اور کندھے کے درمیان. نمبر 3 کندھے کو ٹچ کر رہا ہوں، اتنے بال رکھ سکتا ہے. ان میں سے کوئی ایک، اتنے یا اتنے بڑے بڑے کہ پیچھے کندھے سے نیچے جا رہے ہو، پونی لگا رہا ہو تو یہ عورت ہے. مرد اگر ایسا کرتا ہے تو یہ عورت ہے. بال تو بڑے رکھ لیے شہزادے نے، سنت رسول کو پھینک دیا، مجھے ختم. تو مرد کی نشانی یہ ہے کہ داڑھی، یہ مونچھیں اور بال چھوٹے. لیکن یہ بال بڑے، پھر مونچھیں نہیں ہے اور ادھر سے یہ نہیں ہے، پونی کی ہو اور جا رہا ہو، کیا لگیں گی؟ خاتون صاحبہ جا رہی ہیں. اور ایسا بننے کے بعد سمجھتے کہ دنیا کا شہزادہ آ رہا ہے. شریعت میں شہزادہ نہیں، یہ عورت سے مشابہ کرنے والا ملعون انسان ہے. جس کی مشابہت عورت سے، اس پر لعنت کی گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں، کٹنگ میں، لباس میں، بول چال میں، ہے نا ایک دوسرے کی. اللہ نے اسے مرد بنایا وہ مونس بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور لعنت صبح اور شام اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا تھا، خریم الاسد ہی نام ہے ان کا، بال بڑے بڑے تھے، شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے اگر تم 2 کام کر لو نا تم میرے محبوب بن جاؤ گے. 2 کام، تم بہت ہی خوبصورت لگنے لگ جاؤ گے. 2 کام ایسے ہیں جو تم نہیں کیے تم معیوب لگتے ہو. کون سے کام؟ آپ نے بال چھوٹے کروا لو اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو. بس یہ کہنا تھا، بال کٹوائے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دی کہ اللہ کے رسول کی جو پسند ہے نا وہ میری پسند ہے. جو چیز آپ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہے. یہ تھی صحابہ کی ادا. محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جو آپ کی چاہت اور پسندی اس کو اختیار کر لینا. کیا کہا جابر نے؟ یہ پانی تو کافی ہو جاتا تھا اسے، اوفر من کا شارم، جس کے بال زیادہ ہیں تجھ سے، اوفر بنا زیادہ، وہ خیرم من کا، جو تجھ سے زیادہ ہیں، جو تجھ سے بہتر ہیں، جن کے بال تجھ سے زیادہ اور جو خود بھی تجھ سے بہت بہتر ہیں. یریدو رسول اللہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی مراد کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بال بھی تجھ سے زیادہ اور آپ ہیں بھی تجھ سے بہتر. آپ جیسا کوئی غسل کر سکتا ہے؟ آپ جیسے کوئی صفائی کر سکتا ہے؟ آپ جیسی کوئی پاکیزگی اختیار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جب اللہ کے رسول کو کافی ہو گیا تو تجھے کافی کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے کافی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ثم اننا، پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نماز پڑھائی. فی ثوب، ایک کپڑے میں. ایک کپڑے میں. یہ آواز کا مسئلہ آ رہا ہے؟ چیک کریں. اچھا، تو ثم اننا، پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، فی ثوب، ایک ہی کپڑے میں.
सिर्फ एक कपड़े में नमाज पढ़ाई। अब देखिए, एक कपड़े में नमाज पढ़ाने का मतलब यह है कि सर पर कोई कपड़ा नहीं था। एक कपड़े में नमाज पढ़ाने का मतलब यह है कि सर पर कपड़ा नहीं था। एक चादर थी जिसको कंधे, ये कंधे और अपने जेरे नाक वाले हिस्से को छुपा रखा था। कुछ लोग कहते हैं ना, मर्द के सर पर कपड़ा ना हो तो नमाज नहीं होती। ये बात गलत है। अल्लाह के रसूल ने खुद और सहाबा इकराम ने सर पर कपड़ा रखे बगैर नमाज पढ़ाई है। ठीक है, सर पर कपड़ा हो तो अच्छी बात है, लेकिन दो चीजों को ढांपना नमाज के अंदर लाजमी है मर्द के लिए। एक है कंधे और नंबर दो शर्मगाह, निस्फ पिंडली तक, आधी पिंडली तक। अगर इनमें से कोई चीज नजर आ गई, शर्मगाह का हिस्सा या ये, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। सर नंगा है या सर पर कपड़ा ढंबा हुआ है, नमाज के अजर सवाब में ना तो कमी होगी ना कोई ज्यादती। बेहतर है ढांप ले, नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, अजर सवाब में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रिवायत के अल्फाज में है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लम अपने सर मुबारक पर 3 बार पानी बहाया करते थे। 3 बार, वो आपको बता दिया है। 3 बार ये पानी का बहाना पहली बार के अलावा है। पहली दफा चिल्ले भर के सर के बीच में डालेंगे, उसके बाद अच्छे तरीके से अपने सर के बालों का खिलाल करेंगे। उसके बाद फिर आप दरमियान में डाल दें, फिर राइट फिर लेफ्ट करके 4 दफा पूरा करना है आपने, क्योंकि अहादीस का मजमुआ इस मसले में इस बात की वजाहत करता है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह कहते हैं कि अर्रजुल अल्लज़ी क़ाला मा यकफ़ीनी, जिस आदमी ने यह कहा था ना कि मुझे ये पानी काफी नहीं होगा, वो हसन बिन मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु व अबूहु मोहम्मद बिन अल हनफिया, और उनके वालिद मोहम्मद बिन अल हनफिया। ठीक है, बहरहाल अहकाम लिखे इस हदीस के। पहला मसला है, गुस्ले जनाबत वाजिब है चाहे पानी थोड़ा ही हो। गुस्ले जनाबत वाजिब है चाहे पानी थोड़ा ही हो। नंबर 2, गुस्ले जनाबत के लिए 1 साह यानी 2.5 किलो पानी, 2.5 केजी पानी काफी हो जाता है। गुस्ले जनाबत के लिए 1 साह पानी यानी 2.5 केजी पानी काफी हो जाता है। नंबर 3, पानी की कमी की सूरत में, पानी की कमी की सूरत में कम पानी इस्तेमाल करना सुन्नत है। पानी की कमी की सूरत में कम पानी इस्तेमाल करना सुन्नत है, यानी पानी अगर कम हो तो बहुत ही कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए।
नंबर 4, सुन्नत की मुखालफत करने वाले शख्स पर, सुन्नत की मुखालफत करने वाले शख्स के बारे में सख्त रवैया इख्तियार किया जा सकता है। सुन्नत की मुखालफत करने वाले शख्स के बारे में सख्त रवैया, सख्त लहजा इख्तियार किया जा सकता है। नंबर 6, नंबर 5, गुस्ल या वुदू के लिए, गुस्ल या वुदू के लिए दीन ने पानी की मिकदार मुकर्रर नहीं की। गुस्ल या वुदू के लिए दीन ने पानी की मिकदार मुकर्रर नहीं की। अलबत्ता इसराफ से रोका है, अलबत्ता इसराफ से रोका है, यानी पानी जाया करने से रोका है। यदि इसमें आता है ना एक सा, तो कम से कम एक सा, नबी इस्लाम ने इससे ज्यादा भी पानी इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा ज्यादा, इससे थोड़ा सा जायद पानी भी इस्तेमाल किया है, उसका जिक्र अहदीस में आता है। तो उसका माना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सा, कम से कम एक सा इस्तेमाल करते थे, कभी थोड़ा सा ज्यादा भी कर लिया, इसराफ नहीं करते थे, पानी जाया नहीं करते थे। अब आपका गुस्ल और वुदू का बयान खत्म हो चुका है। मैंने आपके सामने खुलासतन जो बात बताई थी, वो चीजें जो वुजू को तोड़ देती हैं उसको नाक़िद वुजू कहते हैं। तफसील में जाए तो बहुत है, बुनियादी तौर पर 3 या 4 बातें कह सकते हैं आप। नंबर 1, मा खरज मिन सबीलैन, अगले या पिछले रास्ते में से, आगे या पीछे से कुछ भी खारिज हो जाए, वुजू टूट जाता है। कुछ भी खारिज हो जाए वुजू टूट जाता है। एक तो ये। नंबर 2, दूसरी चीज जिससे वुजू टूटता है, शर्मगाह को आगे या पीछे हाथ लग जाए, वुजू टूट जाता है। ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है, और सो जाने से, लेट कर सो जाने से वुजू टूट जाता है। गहरी नींद जिसमें इंसान होश खत्म हो जाए उसका, वुजू टूट जाता है। ये बुनियादी तौर पर 4 चीजें हैं। गुस्ल किन चीजों से वाजिब होता है? इहतिलाम से, मर्द या औरत सोया था और सुबह उठा तो देखा कपड़े खराब हैं, चाहे तन्हाई है, गुस्ल फर्ज हो गया। मखसूस मादे को देखकर, मियां बीवी हैं, आपस में ताल्लुकात कायम करते हैं, वो
मादा खारिज हो या ना हो, शर्मगाहें टकरा गई हैं, गुस्ल वाजिब हो गया। हैस, गुस्ल वाजिब हो गया। निफास, गुस्ल वाजिब हो गया। काफिर है, दार इस्लाम में दाखिल हुआ, गुस्ल वाजिब है। इसके अलावा जुमे के दिन गुस्ल करना मसनून मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। इस्तिहादा, जो बीमारी होती है ना, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बीमारी, खून बार बार आ रहा होता है, उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। ठीक है, तो ये वाजिबात गुस्ल है जिसका बयान अब हो चुका है। गुस्ल जनाबत का तरीका आपके सामने आ गया। गुस्ल है, गुस्ल जनाबत एक ही चीज है, गुस्ल निफास भी एक ही चीज है। सिर्फ एक फर्क था, औरत बाल खोलेगी हैज में और निफास में, जनाबत में खोलना जरूरी नहीं है, खोलना चाहे तो खोल सकती है। मर्द का गुस्ल भी आ गया, वजू का तरीका भी आपके सामने आ गया। पानी पाक कौन सा होता है, नापाक कौन सा होता है, वो भी आपके सामने आ गया। कलील पानी, कसीर पानी, कौन सी चीजें नजस करती है, कौन सी चीज नजस नहीं करती है, सारी तफसील आपके आ गई है। अब इंशाल्लाह अगला जो हिस्सा हमारा आएगा वो है तयम्मुम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आज यहीं खत्म करते हैं। अब हम कुछ सवालात आपके लेंगे, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता सवालात पूछें, और अगर कोई है आपके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे जहां तयम्मुम का बयान आएगा। ठीक है जी। मौजू से मुतालिक सवाल कीजिएगा, मौजू से हटकर किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मुस्तहब का माना पसंदीदा है। आखिरी हदीस के रावी तो अबू जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नहीं, गुस्ल नहीं होगा अगर पानी नहीं पहुंचा। नहीं होगी नमाज। इहराम की हालत में जब नमाज पढ़ेंगे तो कंधा ढांपना जरूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। गुस्ल निफास का मतलब ये होता है जब औरत के यहाँ बच्चा पैदा होता है, जो 40 दिन तक जो उसकी ब्लीडिंग होती है वो निफास का खून होता है, उसके बाद 1.25 महीना जिसे कहते हैं। वाजिब नहीं है जुमे के दिन गुस्ल। जी, अगर नींद गहरी है तो टूटेगा और नहीं है तो फिर नहीं। ढाई किलो मतलब 1000 ग्राम होता है ना। पढ़ सकते हैं शेफून का दुपट्टा डबल करके, अगर उसमें बाल वगैरह नजर ना आए। आखिरी हदीस के रावी हैं सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु। गुस्ल निफास मैंने बता दिया। इतने सवाल के जवाब कहां से जवाब दूं। जी हाँ, वो मामूल भी हदीस है, यानी हदीस से सनद के एतबार से सही नहीं है, लेकिन अक़वाल सहाबा के और दीगर के उस एतबार से सही है। सा एक पैमाना है जो मदीना में मुद्द और सा होता था, एक पैमाना है ये जिसमें 2.5 किलो पानी आता है, 2.5 किलो चीज आती है। नहीं नहीं, अगर कपड़ा है तो फिर नहीं वजू टूटेगा, डायरेक्ट लगता है तो टूट जाता है। आधा किलो पानी, आधा किलो पानी ना, पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम का बयान आगे आ रहा है।
جی غسل کر لیا تو وضو بھی ہو گیا، شرط یہ کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے۔ اب ایک دوسرے سے شیئر کر لیں، ٹائم ہو چکا ہے۔ جی جی تیمم ہر ایک میں کریں گے۔ استحاضہ کہتے ہیں بیماری کو، جیسے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک بیماری ہے، خون آتا رہتا ہے، تو یہ ایک بیماری ہے، اس میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے گا، غسل نہیں۔ وہ صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری کتاب الغسل، صحیح مسلم کتاب الحیض۔ کوئی بتا دے 33 کا پوائنٹ نمبر 3 ٹائم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ میں نے بتا دیا نا، صحیح بخاری کتاب الغسل اور صحیح مسلم کتاب الحیض۔